16,000 ملازمین میں ایک پریشانی کا سما ہے، اس میسج کو ہم ایوان بالا تک پہنچا سکے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب جہاں تک سی ڈی اے کی ہسٹری ہے تو یہ 1960 کے آرڈیننس کے تحت یہ ادارہ بنایا گیا، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک نان ریگولر ادارہ تھا، اور اس کو الحمدللہ سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے میرے والد صاحب نے تھرو چارٹر آف ڈیمانڈ، اس وقت ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اس کو پینشنیبل کروایا، اور آج اس ادارے میں ماشاءاللہ تعداد بڑھتے بڑھتے تقریباً 16,000 ملازمین اس میں کام کرتے ہیں، انکلوڈنگ گزٹڈ افسران، جس میں سی ڈی اے کے ملازمین جو ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو ہسپتال کی فیسلٹی ہے، ان کو بسز کی فیسلٹی ہے، ان کو گریو یارڈز کی فیسلٹی ہے، اس میں ان کے بچوں کی بھرتی کے کوٹے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایک پلاٹ بھی یہاں سے ملتا ہے۔ تو اس طرح کی بے بہا حج کے اوپر ہم جو ان سے ہے وہ ملازمین کو تھرو قرآن اندازی پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے یہ تمام ڈیمانڈ نوٹس کے ذریعے ہمارے پلیٹ فارم سے سی ڈی اے ملازمین کو ہم نے یہ کروا کے دیے۔ تو ایک طویل ہسٹری ہے، اور سب سے بڑھ کے جو سی ڈی اے کا جو اپنا ایک کردار ہے، یہ اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر بنانے میں اس ادارے کا بہت بڑا کردار ہے، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ سی ڈی اے جو ہے اس نے جو یہ شہر اسلام آباد بنایا ہے، یہ دنیا کی ٹاپ 10 سٹیز کے اندر آتا ہے۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت ادارہ، ہماری جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یہ ایل ڈی اے یا کراچی ڈیولپمنٹ یا پشاور ڈیولپمنٹ سے مختلف ہے۔ ہمارے پاس صرف ڈیولپمنٹ کے وسائل موجود نہیں ہیں، ہم میونسپل کارپوریشنز جس کے اندر واٹر سپلائی آتا ہے، انوائرمنٹ آتا ہے، سینیٹیشن آتا ہے، اور تمام تر جو پبلک سیکٹرز ڈیلنگ آتی ہیں جس میں ون ونڈو آپریشن ہے، اسٹیٹ ہے، کمرشل ہے، لینڈ ہے، ریونیو ہے، یہ تمام تر معاملات کو مکمل کرنے کی اور یہ تمام تر کیپیبلٹیز اس ادارے کے توسل سے چل رہی تھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ سی ڈی اے میں بخوبی سی ڈی اے کا ملازم اس کو سر انجام دے رہا ہے، لیکن آج کل ایک بلدیاتی نظام میں ہم تھوڑا سا اس کی آپریشنل جو سی ہے وہ اس میں کنفلکٹ میں پھنسے ہیں۔ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری یونین کے لیے الیکشن جیتنا کوئی پہلی باری نہیں ہوگا۔ 1970s کے ایرا سے ہم لوگ، میرے والد صاحب اس سے پہلے مرحوم فرد کمال پاشا صاحب ٹریڈ یونین میں ملازمین کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اور ملازمین کی طاقت سے 8 مرتبہ ہماری یونین کا سی بی اے اسلام آباد میں آیا، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کوئی 27-28 سال کا سی بی اے ہم نے گزارا، اور اس کے دوران ہم نے بے بہا کام کیے۔ اب یا تو ان کاموں کا کریڈٹ لے کے ہم دوبارہ سی بی اے بن جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی۔ جو ہم نے پہلے کیا وہ ہماری ذمہ داری تھی، اور آئندہ کے لیے میرا ایک نیا منشور ہے، ایک نیا پروگرام ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہاؤسنگ کے حوالے سے، ملازمین کی جو اس وقت انفراسٹرکچر ہے سی ڈی اے کا پورا، اس کو فائنینشیل سٹیبلٹی پہ لے کے جانے کے لیے اس قسم کے میرے پاس پروگرام ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے اس وقت ہمارے ادارے کی، تو ہم ایک کانفلکٹ میں پھنسے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ جیسے سب جانتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ کہ اسلام آباد کے اندر ایک ایم سی آئی کا نظام آ چکا ہے، اور اس وقت ایک ٹگ آف وار ہوئی ہے بٹوین دی ایم سی آئی اینڈ دا سی ڈی اے، اس کو اختیارات کی جنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمارا جو ملازم ہے وہ پس کے رہ گیا ہے، اس کی پرفارمنس جو ان سی ہے وہ اس لیول کی نہیں رہی ہے، کیونکہ صبح چیئرمین سی ڈی اے کوئی آرڈر پاس کر رہا ہوتا ہے، شام کو میئر اسلام آباد کوئی آرڈر پاس کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک دن میں 3 ڈائریکشنز ڈیفرنٹ قسم کی آ رہی ہو تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پھر انسان ویسے ہی ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک چیئرمین تھا، ایک بورڈ تھا، ایک ورکر تھا، ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی جو اس کو چلا رہی تھی۔ ہمارا بلدیاتی نظام سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں بار یہ کہتا ہوں کہ لوکل باڈیز کا جب 2015 کا بل ہے وہ ایک نامکمل بل ہے، اور اس نامکمل بل کی وجہ سے آج میئر اسلام آباد کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے وہ سی ڈی اے سے اختیارات لینا چاہتے ہیں، اور سی ڈی اے سے اختیارات لینے کے لیے رولز آف بزنس ہی نہیں ہیں۔
جب رولز آف بزنس نہیں ہے تو پھر اس وقت دونوں اداروں کے اندر ملازم اور پرفارمنس پس کے رہ گئی ہے. اب میری یہ خواہش ہے کہ حکومت پاکستان، عمران خان صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز اس میں انٹروین کریں، اور جو لوکل باڈیز کا سسٹم ہے اس کو اسلام آباد کے دیہی علاقوں تک لے کے جائیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. سٹی میں ایک ادارہ CDA موجود ہے، اس کی ورک سٹرینتھ موجود ہے. سٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اسی طرز پہ انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں کامیاب ہوئے تو میرا ایک پروگرام ہے جس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ CDA کی طرز پہ ہم پورے اسلام آباد میں کمیونٹی ہالز بنائیں. ان کمیونٹی ہالز کے اندر ہم کوٹا رکھیں گے ملازمین کا 30% اور 60-70% اس کو ہم باہر رینٹ آؤٹ کریں گے. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ عام غریب بندہ اپنی بچی کی شادی، اپنے معاملات، میلاد مصطفیٰ کے پروگرام اور اس قسم کی لاتعداد چیزیں وہ لوگ اس ہال کو بک کر کے جب کریں گے تو نہ صرف اس کو بک کرنے سے ادارے میں ریونیو آئے گا. آج جو حکومت ہمیں چور کہتی ہے، افسر ہمیں چور کہتا ہے، لوگ ہمیں انکمپیٹنٹ ادارہ کہتے ہیں، میں اس ادارے کو خود مختار بناؤں گا اور اس کو فائنینشلی طور پہ اتنا مضبوط کروں گا کہ ہمیں حکومت پاکستان کی طرف تنخواہوں کے لیے بھی نہ دیکھنا پڑے، ہم اپنا خود ریونیو جنریٹ کریں گے. تو یہ بڑے بڑے موٹو ہیں. اسی طرح ملازمین کے پلاٹس ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے بچوں کی بھرتی ہے وہ رکی ہوئی ہے، اسی طرح ان کے الاؤنسز کا معاملہ ہے. تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور انشاءاللہ پاشا گروپ کے پلیٹ فارم سے آئندہ بھی ہم کریں گے. آپ کے سامنے کے جو دو گروپ ہیں، ایک چودھری یاسین صاحب کا ہے اور دوسرا امان اللہ صاحب کا ہے، تو ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت؟ چودھری یاسین صاحب اور امان اللہ خان صاحب، اگر میں آپ کو ان کی ہسٹری بتاؤں تو یہ دونوں ہماری یونین کے باڈی ممبرز تھے. چودھری یاسین صاحب پاشا گروپ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے اور امان اللہ خان صاحب ہماری یونین کے چیف آرگنائزر تھے. ان کو پاشا گروپ سے اس دور میں میرے والد صاحب نے کرپشن کی بنیاد پہ نکالا تھا، اور نکالنے کے بعد یہ پھر کچھ ٹولوں کی صورت میں انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ ملائے جنہوں نے پھر پاشا گروپ کے اگینسٹ ایک بڑا محاذ ان تمام کرپٹ افسران علاقائی جو ان سے مافیاز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا محاذ کھڑا کیا جس کی وجہ سے پھر آج یہ برسر اقتدار آ گئے. میں آپ کو ایک کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں کہ 2006 تک ہم اقتدار میں رہے. 2006 سے پہلے یہ CDA 10 ارب روپے کی اس نے لون دیا. میڈم انہوں نے CDA نے لون دیا جب یہ اسلام آباد موٹر وے بن رہی تھی، اسلام آباد سے لاہور کی موٹر وے بن رہی تھی. اس وقت ہم نے 10 ارب روپے کا لون دیا گورنمنٹ کو، جس پہ ہم نے ڈیویڈنڈ کما کے وہ لون بھی واپس لیا اور ہمیں پروفٹ بھی ہوا. آخر کیا وجہ تھی کہ اس دور میں یہ ادارہ فائنینشلی سٹیبل تھا. کرپشن کا لیول ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ ایسی تھی اس وقت کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی. ہمارے ادارے کے اندر کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ بھی ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں دینے کے لیے. آج کا جو دور چل رہا ہے، 2007 سے یاسین صاحب کا دور آیا، آج ہمارے ادارے کو ہر قسم کے مغلظات اور ہر قسم کی گالی سے نوازا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بھرتی کے پیسے لیے گئے، پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے لیے گئے اور اس کے بعد پروموشن کے پیسے لیے گئے، یہاں تک کہ جو ہمارے ملازمین کے جو کفن دفن ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بھی یہاں پہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو جب ایک کرپشن کا بازار ان دونوں لیڈران نے، امان اللہ خان صاحب نے اور یاسین صاحب نے، آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، ان دونوں کے خاندان بھرتی ہیں، ان دونوں کی نسلیں بھرتی ہیں، لیکن ملازم کو اس کا کوٹا نہیں مل رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک نااہل اور ان کوالیفائڈ لیڈرشپ آتی ہے تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، جس سے ایک مالی بلدار خاکروب نائب قاصد سے لے کے ایک پڑھا لکھا جو افسر ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوتا ہے. آج ملازمین کو 15 سال ہو گئے، نہ پلاٹ ملے ہیں، نہ بچوں کی بھرتی مل رہی ہے، نہ میرٹ پہ پروموشنیں مل رہی ہیں. تو اس ایک مافیا کے خلاف میں نے علم بلند کیا ہے، اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک حکومت پاکستان سے، نیب سے، ریب سے، FIA سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ باشمول عزت کمال پاشا تمام CDA میں یونین لیڈران کے احساسوں کی تحقیقات کرائی جائیں، جس کے اندر میں حاضر ہوں اپنے والد صاحب کی قبر کا ٹرائل کروانے کے لیے بھی. آخر پتہ تو چلے کہ یونین لیڈران جو CDA میں آتے ہیں
ان کے جو مالی وسائل ہیں یہ کہاں سے چل رہے ہیں. یہ جو کروڑوں روپیہ یونین فنڈ کی مد میں آتا ہے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, اس کے بارے میں پتہ چلے. ان کے جو خاندان سی ڈی اے میں جعلی ڈپلوموں پہ بھرتی ہوئے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے, تاکہ سی ڈی اے میں جب تک میرٹ کا نظام نہیں لایا جائے گا یہ بدماشی کا عنصر نہیں ختم ہوگا. ان دونوں سے میرا یہی اختلاف ہے کہ انہوں نے ادارے کے اندر کرپشن کو پروان چڑھایا اور میرٹ کو تباہ کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اس کیس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں, اپنے لوگوں کو بھی ایک پیغام بھی دیں. یہ جو ہمارا عدالت میں کیس ہے 1637/20, یہ ہائی کورٹ میں سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ نے ایک ریٹ پٹیشن کی ہے جس میں حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 15 ڈائریکٹریٹس کو ڈیفرنٹ منسٹریز کے حوالے کیا جائے گا. اب ہم نے جو ریٹ پٹیشن کی ہے اس میں ہم نے یہ انہیں کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, کیونکہ ہمارے ادارے کا ایک آئین ہے, ایک آرڈیننس ہے, میرے مرحوم پاشا صاحب والد صاحب کے 3 ایگریمنٹس ہیں. سی ڈی اے کا ملازم کوئی ڈیلی ویجز ملازم تو ہے نہیں, وہ تو پینشن لے رہا ہے, اس کی میڈیکل فیسلٹی ہے. جب یہ 16 ڈائریکٹریٹ کے ملازم کو آپ ڈفرینٹ منسٹریز میں بھیجیں گے تو تمام تر مرات اور تمام تر فیسلٹیز اور جو اس کا جاب ایگریمنٹ سی ڈی اے میں ہے وہ دوسری منسٹری میں نہیں ہوگا, اس کو وہ تحفظ وہاں حاصل نہیں ہوگا. اور بغیر آرڈیننس کو امینڈ کیے سی ڈی اے کی ایک اینٹ کو بھی نہیں ہلایا جا سکتا. تو محسن کیانی صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا ہے, انہوں نے حکومت سے اور سی ڈی اے سے جواب مانگا تھا. سی ڈی اے نے اپنا جواب جمع کروا دیا جی کہ ہم سے حکومت نے پوچھے بغیر جو اس آرڈیننس کو امینڈ کیے بغیر یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. اور حکومت پاکستان یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے تو ایک آبزرویشن جاری کی ہے, ہم نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. لہٰذا میں عمران خان صاحب سے, حکومت پاکستان سے, ایجنسیوں سے یہ اپیل